کوئی ریاست ہندوستان کی ایسی نہیں ہوگی جن کے سفرا ہمارے مالیگاؤں نہ آتے ہو. اور ہمیں یہ چیز باقی رکھنی ہے. آنے والی نسلوں کو بھی ہم یہ پیغام دیں گے، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہندوستان بھر کے مدارس کے لوگ، تعمیر مساجد کے لیے لوگ مالیگاؤں چندے کے لیے آتے ہیں اور مالیگاؤں کے لوگ ان کا تعاون کرتے. آج مدرسہ جامعۃ الصالحات کی طرف سے چندے کا ہفتہ ہے. جامعۃ الصالحات یہ لڑکیوں کی اعلیٰ دینی تعلیم کی بین الاقوامی پہلی درسگاہ ہے. جامعۃ الصالحات حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مدرسہ جامعۃ الصالحات کی بنیاد رکھی تھی جب پوری دنیا میں کہیں یہ تصور نہیں تھا کہ لڑکیوں کو عالمہ اور حافظہ بنانے کے لیے کوئی درسگاہ قائم کی جائے. جب جامعۃ الصالحات کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت پوری دنیا میں لڑکیوں کی اعلیٰ مکمل مذہبی تعلیم کے لیے کوئی درسگاہ نہیں تھی. اور ہمارے شہر مالیگاؤں کو جامعۃ الصالحات کی وجہ سے یہ فخر حاصل ہے کہ ایک وقت میں 40 ملکوں کی لڑکیاں یہاں عالمہ بننے کے لیے دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی. اس کے بعد تو چراغ سے چراغ جلتے گئے. لڑکیاں یہاں سے عالمہ بن کر کے گئی، حافظہ بن کر کے گئی. انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں بھی مدرسے قائم کیے اور لڑکیوں کی اعلیٰ مذہبی مکمل تعلیم کا انتظام کیا. اور پوری دنیا میں اگر یہ سلسلہ ہے تو وہ مدرسہ جامعۃ الصالحات کی دین ہے. مدارس کو چلانے کے لیے سرمایہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو نہ ہم کھڑے رہ سکتے نہ بیٹھ سکتے. یہی حال سرمایہ مدارس اور مکاتب کے قیام میں اپنی حیثیت رکھتا ہے. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے اکابرین علماء اور بزرگوں نے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے مدارس کے لیے سرکار سے کبھی امداد نہیں لی. سرکار نے ہر زمانے میں کوشش کی اور بہت سارے مدارس کے لوگ یو پی اور بہار بنگال کے انہوں نے سرکار کی امداد لے بھی لی، لیکن ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا سرکاری امداد لینا. ہم مدارس اور مکاتب چلاتے ہیں، مساجد کا انتظام کرتے ہیں عام مسلمانوں کے چندے سے، عام مسلمانوں کے چندے سے. کیوں؟ ہم سرکار کے پابند نہ رہیں. کل سرکار، اگر آج سرکار مدد دے رہی ہے تو کل عمل دخل بھی کرے گی نا. سرکار کہے گی قرآن شریف نہیں پڑھانے کا، کیا کریں گے ہم؟ اس لیے کہ سرکار کی دی ہوئی رقم سے لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے اور مدارس کا نظام چلتا ہے. آج سرکار کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آمدنی بند ہو جائے گی. آمدنی بند ہوئی کہ چراغ بجھا. کل وہ کہیں گے آپ سائنس سے پڑھاؤ، آپ کامرس سے پڑھاؤ. اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو کام بند ہو جائے گا. اسی لیے مدارس کا جو نظام ہے یہ عام مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے. مدرسہ جامعۃ الصالحات کو اللہ نے یہ مقبولیت عطا کی کہ لوگ اس مدرسے کا تعاون اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے سفرا عام مدرسوں کی طرح نہیں چندہ کرنے کے لیے نکلتے. جیسے آپ دیکھو معہد ملت ہے، اسلامیہ ہے، بیت العلوم ہے، دارالعلوم محمدیہ ہے، اس کے سفرا گھومتے ہیں. یہ لڑکوں کا مدرسہ ہے. لڑکیوں کی مدرسہ جامعۃ الصالحات کا ایسا کوئی سفیر نہیں ہے کہ جو رمضان میں اتنے اہتمام کے ساتھ چندہ جمع کرتا ہو. لیکن الحمدللہ مالیگاؤں کے لوگ جامعۃ الصالحات کا تعاون کرتے. حالات کچھ اس طرح کے آ گئے
کہ آج ہماری جامع مسجد کی انتظامیہ کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب ان مدارس کے تعاون کے لیے ہمارے مسجد کا بھی حصہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ان کا تعاون جو ملتا تھا وہ متاثر ہو گیا. ابھی جامعۃ الصالحات کی طرف سے مولانا اسماعیل جمالی اور ان کے دفتری ملازمین اور کچھ لوگ چندے کے لیے آئے ہیں، وہ دروازوں پر کھڑے ہوں گے آپ کے تعاون کے لیے کہ آپ انہیں تعاون دیں. انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ جانا ہوتا تھا کڑپا، وہاں ہر سال 3 لاکھ روپیہ چندہ ہوتا تھا. اب جب اس سال جانا ہوا تو صرف 65,000 روپیہ چندہ ہوا. اب ظاہر بات ہے یہ جو کمی ہے، یہ جو نقصان ہے، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ ہمارے شہر کا مدرسہ ہے، ہماری ذمہ داری. مالیگاؤں کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے اور اہلیہ نے مالیگاؤں کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم ہندوستان بھر کے مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں. کوئی ریاست ہندوستان کی ایسی نہیں ہوگی جن کے سفرا ہمارے مالیگاؤں نہ آتے ہو. اور ہمیں یہ چیز باقی رکھنی ہے. آنے والی نسلوں کو بھی ہم یہ پیغام دیں گے، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہندوستان بھر کے مدارس کے لوگ، تعمیر مساجد کے لیے لوگ مالیگاؤں چندے کے لیے آتے ہیں اور مالیگاؤں کے لوگ ان کا تعاون کرتے. ہم جو تعاون دیتے ہیں اس سے ہمارا کچھ بگڑتا ہے؟ ہمارا کوئی کام رکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دینے سے ہمارے کام بنتے ہیں، ہمارے کام بنتے ہیں. یہ قرض حسنہ ہے، ہم اللہ کو دیتے. اور اللہ سے اچھا قرض کی ادائیگی کرنے والا کون ہوگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ دے کے دیکھو. ماضی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی تنخواہ، آپ کی آمدنی میں برکت رہے تو اللہ سے معاملہ کرو. اور وہ معاملہ یہ کہ میری آمدنی کم بھی ہوگی تو میں اپنی تنخواہ کا اتنا پیسہ صدقے کے طور پر اللہ کے راستے میں دوں گا. لوگوں نے تجربہ کیا کہ جو تنخواہ ملتی تھی اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. انہوں نے علماء سے رجوع کیا، دعا کی درخواست کی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آمدنی میں سے طے کر لو کہ 1%، آدھا %، 2%، 5%، 10% جیسی تمہاری حیثیت ہوگی، صدقہ کرنے کی نیت کر لو اور دے دو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ اس آمدنی میں اتنی برکت دے گا کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. اس لیے ہمیشہ دینے کا مزاج رکھنا چاہیے، لینا چاہیے اللہ سے، ہاتھ اس کے آگے پھیلانا چاہیے، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے. الا یہ کہ بہت مجبوری ہو. ہمیشہ اللہ سے مانگو اور اللہ سے لینے کا مزاج بناؤ، لے کر کے اللہ کی مخلوق کو دینے کا مزاج بناؤ. تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. تم سوچو گے کہ ہم لوگوں سے مانگ کر کے جمع کریں گے، ساری زندگی فقیر رہو گے، محتاج رہو گے، قلاش رہو گے. اور اگر یہ نیت کرو گے کہ ہمیں لوگوں سے نہیں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے اور اللہ دے گا تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے، یہ مزاج بنا لو، انشاءاللہ زندگی میں کبھی مخلوق کی محتاجگی نہیں ہوگی. اور اس کا فیض اور اس کی برکت ہماری نسلوں میں بھی اللہ پاک چلائیں گے. اس لیے مدرسہ جامعۃ الصالحات کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا اس ادارے کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس سے پہلے اس ادارے کا مہینوں پہلے چندہ ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، تو تعاون جیسا ہماری مسجد میں ہوتا ہے ویسا تعاون نہیں ہو سکا تھا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اداروں کا بھرپور تعاون کریں. یہ ہمارے شہر کی مذہبی شناخت باقی رکھنے کا، ہمارے شہر کے لوگوں میں دینی علم کی بقا کا بہت مضبوط ذریعہ ہے. ہم اس کو باقی رکھیں گے، ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا.
اس کی ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص پر عائد ہوتی ہے. اس لیے مدرسہ جامعۃ الصالحات کا تعاون کریں. یہ اہلیان جامع مسجد کے ذمہ داران کا اور ہم لوگوں کا آپ سے یہ امید ہے، آپ سے یہ گزارش